اگر غامدی صاحب گیتا کے حوالے سے اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں 1000 سے 1500 قبل مسیح محققین جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو وہ تو کم و بیش اس کے قریب ہی بن جاتا ہے، اور اس کا کنٹینٹ گیتا کا دیکھا جائے تو اس میں جو توحید ہے، جو اخلاقیات ہیں، وہ ساری کم و بیش ابراہمک ریلیجن سے ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک شرطی کا تعلق ہے، یعنی جو انہوں نے الہام سنا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں تحقیق کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ فی الواقع یہ کہاں سے سنا گیا ہے، جیسے کہ ویدوں کے بارے میں کہا۔ اسی طرح منو کی سمرتی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ ویدوں میں آپ کو اس طرح شریعت نہیں ملتی، وہاں ایک باقاعدہ قانون اور شریعت ہے، اور وہ بھی قدیم دور کی چیز ہے، آپ تعین کے ساتھ نہیں بتا سکتے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا انسان تھا، یعنی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ گیتا کے بارے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں جس طرح صوفیانہ روایت آئی ہے اور مذہب کی ایک صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہوا ہے، وہ اس دور کی کتاب ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس کے بارے میں علمی لحاظ سے یہ رائے رکھتا ہوگا کہ یہ کتاب بھی کوئی الہامی کتاب ہے، یعنی یہ الہام کی تعبیر ہی کی بڑی غیر معمولی کتاب ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بڑی حد تک خاص طور پر اپانشد کا فلسفہ بیان ہو گیا ہے اس میں جتنا بھی ہے، لیکن وہ کتاب تو اصل میں وحدت الوجود کی کتاب ہے۔ صحیح، اس میں آپ کی بات کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم رامائن کو دیکھتے ہیں اور یہ جو گیتا ہے تو بہت فرق ہے۔ رامائن میں کیونکہ وہ پہلی ہے، اس میں لگتا ہے کہ جیسے ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی ہے، اس کو ایک سیرت کے طور پر مرتب کیا گیا ہے، وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ اخلاقیات دے رہے ہیں، وہ اس کا درس دے رہے ہیں دین کا، اور پورے اصول و ضوابط اس میں موجود ہیں، جبکہ گیتا میں ویسے نہیں معلوم ہوتا ہے، نہیں نظر آتا۔ گیتا تو اصل میں بنیادی طور پر ایک خطبہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں۔ رامائن اس کے برعکس درست تعبیر فرمائی آپ نے کہ وہ سیرت کی کتاب ہے، تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ الہام کا اگر کوئی احتمال، کبھی احتمال یا ظن غالب محسوس ہوتا ہے تو وہ ویدوں ہی کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے بعد یا سیرت ہے یا شرح و وضاحت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوئی ہے، اور یا پھر نئی تعبیرات ہیں جن کو الہام کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ابن عربی نے جب تعبیر کی ہے تو آپ فصوص الحکم کا دیباچہ پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مدینے میں، مکے میں مجھ پر نازل ہونے والا کلام ہی ہے، میں نازل ہونے کی تعبیر محض تفہیم مدعا کے لیے اختیار کر رہا ہوں، یعنی مماثلت ہی ہے کم و بیش اس کی۔ اسی طرح فتوحات مکیہ تو نام ہی رکھا گیا ہے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی روایت میں یہ رابطہ قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری دور کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ بھی فیوز الحرمین لکھ دیتے ہیں۔